سورہ التوبہ رکوع نمبر 13. تلاوت. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. سورہ التوبہ رکوع نمبر 13. ترجمہ کنز الایمان. اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے ان کی خو ہو گئی ہے نفاق. تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں. جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مخر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرو. بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے. کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور تم فرماؤ کام کرو اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے وہ تمہارے کام تمہیں جتا دے گا. اور کچھ موقوف رکھے گئے اللہ کے حکم پر یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. اس مسجد میں تم کبھی نہ کھڑے ہونا. بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں. تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلا یا وہ جس نے اپنی نیو چنی ایک گراؤ یعنی ٹوٹے ہوئے کناروں والے گھڑے کے کنارے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھے پڑا. اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. وہ تعمیر جو چنی کی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور اللہ علم و حکمت والا ہے.
سورہ التوبہ رکوع نمبر 13. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع کے اندر 4 مختلف عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے صحابہ کرام کے درجات کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد دست مصطفیٰ کی شان بیان کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس بیان کی گئی. پھر منافقین گستاخوں نے ایک مسجد بنانا چاہی تھی جس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنا چاہتے تھے، حضور کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنا چاہتے تھے. اس مسجد کا نام تھا مسجد درار، اور انہوں نے چاہا کہ اس مسجد کا افتتاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیں تاکہ مسلمان حضور کی نسبت سے اس میں آئیں. لوگ سمجھے کہ یہ بڑے عاشق کے رسول ہیں، حضور سے انہوں نے افتتاح کروایا ہے اور اندر کریں گے گستاخیاں رسول پاک کی. تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد بنانا چاہیے. حضور علیہ السلام اس وقت تبوک کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. حضور اس مسجد میں تشریف لے آئیں، یہ دور ہے ذرا مسجد نبوی، ہم یہاں پر جلدی نہیں آ سکتے، محروم ہو جاتے ہیں سرکار، اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہاں پر اپنے محلے میں مسجد بنا رہے ہیں، اس محلے میں سرکار آپ تشریف لے آئیں، آپ 2 رکعت اس میں پڑھ دیں تو برکت ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پر پھر سوچیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس ہوئے تو رستے میں اللہ کریم نے فرما دیا، محبوب ادھر نہیں جانا، اس مسجد میں تیرے گستاخی، تیری بے ادبی، تیرے خلاف سازش، تیری گستاخیوں کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے. صحابہ کرام کو حکم دیا، جاؤ جا کر اس کو ڈھا دو، گرا دو، جلا دو اس مسجد کو جو مسجد مصطفیٰ کریم کی گستاخی کے لیے بنائی گئی. تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس مسجد کا ذکر کیا گیا جسے قرآن نے کہا وہ مسجد تقویٰ ہے. وہ مسجد تقویٰ مسجد قباء ہے. مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والے صحابہ کرام تھے، اور مسجد قباء وہ ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 نفل کوئی پڑھے اسے گویا اس نے میرے ساتھ حج اور عمرہ کر لیا. ایسی مسجد. تو فرمایا وہ مسجد جو تقویٰ کی بنا پر قائم ہے. تقویٰ کیا ہے؟ حضور کی محبت. اور تقویٰ کے خلاف کیا ہے؟ حضور کی گستاخی. وہ مسجد درار میں کیا تھا؟ نماز تو پڑھنی تھی انہوں نے، زکاتیں دینی تھی، حج کرنے تھے، سارے کام انہوں نے کرنے تھے. کیا نہ کرنا تھا اس میں؟ حضور کی تعظیم نہ کرنی تھی. تو پتا چلا جس مسجد میں مصطفیٰ پہ درود و سلام ہوتا ہو، مصطفیٰ کریم کی محبت ہوتی ہو، حضور کی نعتیں ہو، درود و سلام ہو، وہ مسجد تقویٰ والی ہے. اور جس مسجد کے اندر حضور کی گستاخیاں ہوتی ہوں سمجھو وہ یہ بے ادبوں اور گستاخوں کی مسجد ہے. یہ تو قرآن کے اندر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں با ادب لوگوں کی مسجدوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے ادبوں کی مسجدوں اور مدرسوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو اس میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ محبوب تیرے پاس لوگ آئیں، صدقہ پیش کریں، اپنے مال کا ہدیہ پیش کریں، قبول فرما. خذ من اموالہم، تو قبول فرما. تو طہرہم وتزکیہم بہا، جب تو کسی سے صدقہ قبول کر لے گا تو اس کی برکت سے اس شخص کی روح، اس کا دل پاک ہو جائے گا، اور اس کو پاکیزگی نصیب ہو جائے گی، اور اس کو تزکیہ نصیب ہو جائے گا. تو طہرہم کا مطلب ہے ان کا بدن پاک ہو جائے گا. تو زکیہم کا مطلب ہے کہ تیری نگاہ پڑے گی تو ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا، ہاتھ مصطفیٰ نے جس کے بدن سے لگا دیا، حضور مصطفیٰ کریم نے جس کے مال سے ہاتھ لگا دیا، مال حضور کے ہاتھ میں پہنچا، اس کی جان بھی پاک ہو گئی، اس کی روح بھی پاک ہو گئی. مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت اتنی ہے. پھر فرمایا فصلی علیہم، محبوب جب وہ تیری خدمت میں اپنی حسب توفیق جو بھی ہدیہ پیش کریں تو بھی ان کے لیے دعا کیا کر. فصلی علیہم، تو بھی ان کے لیے دعا کیا کر. کیا ہوگا تیری دعا سے؟ کیا ہوگا محبوب؟ وہ پیش تو کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تو دعا کر. تیری دعا سے کیا ہوگا؟ لوگوں سنو رب کیا فرما رہا ہے. رب حضور کا اختیار بتا رہا ہے، ان صلاتک سکن لہم، کہ ایمان والوں کے دلوں کا چین تیری دعاؤں میں ہے.
تو دعا کرے گا ان کے دلوں کو چین مل جائے گا. یہ حضور کو وہ کون سا عزت اور کون سا اعزاز عطا کیا. اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اور عاشقان مصطفیٰ کو فرمایا کہ تم مصطفیٰ کی خدمت میں جاؤ, تم مصطفیٰ کی خدمت میں جاؤ. جو ذکر الہی سے دلوں کو چین ملتا ہے وہ تمہیں مصطفیٰ کی نگاہوں سے دلوں کو چین ملے گا, مصطفیٰ کی دعا سے دلوں کو چین ملے گا. اللہ نے اپنے ذکر کو, یا یوں سمجھ لے اپنے ذکر کا درجہ حضور کی دعا کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. جو تاثیر ذکر الہی میں ہے وہ تاثیر اللہ پاک نے دعائے مصطفیٰ کو عطا فرما دی. اور پھر کہا کہ منافقوں کی اب جان پھٹک ہوگی. باقاعدہ ایمان والوں کی ڈیوٹی لگا دی. اب منافقوں کو دیکھو یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. اب تمہارے عمل اللہ بھی دیکھے گا, رسول بھی دیکھے گا, اور ایمان والے بھی دیکھیں گے. اب یہ اس کی بہت بڑی تشریحات بھی ہیں, میرے پاس اتنا وقت نہیں, تو میں نے اگلی گفتگو پہلے کر دی اور یہ پچھلی گفتگو کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے. اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا فیض عطا فرمائے.